أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو اور آیات سے اپنے دلوں اور دماغ کو منور کرنے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی 99 اور 100 آپ نے سماعت فرمائی۔ آج اسی کا ہم ترجمہ اور تفسیر جانیں گے اور اس سے اپنی روح کو معطر کریں گے۔ وَلَقَدْ اور قد البتہ انزلنا ہم نے اتاری الیکا آپ کی طرف آیات نشانیاں بینات واضح اور ما نہیں یکفرو بیہا انکار کرتے اس کا الا مگر فاسقون نافرمان آوا کیا کلما جب بھی عہدو انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد نابذہ توڑ دیا اس کو فریقم ایک فریق نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے بلکہ اس میں بدتیروں کو ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابھی جو بنی اسرائیل کے بارے میں جو فرمایا ہے اور بڑی تفصیل سے ہمیں ان کی عادات کے بارے میں بھی بتایا، اور اسی سلسلے میں جب انہوں نے جو ان کا ابن سوریہ قطوینی نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی اس طرح کی چیز دکھائیں کہ جو واضح نشانی ہو تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو تبیان البیان اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری تفاسیر بڑی ڈیٹیل سے بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی نشانیاں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صریح دلیل بن سکیں وہ نازل فرمائی ہیں، یعنی کھلی دلیل ہیں، اور یہودیوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ اور ان کی کتاب کی پوشیدہ باتیں، یہ جو کہ تحریف و تبدیل احکام وغیرہ ہم سب نے اپنی معجزانہ نما کتاب قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں، جنہیں سن کر ہر زندہ ضمیر ہر زندہ ضمیر آپ کی نبوت کی تصدیق کی طرف مجبور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہودیوں کا ان کا حسد بغض روک دے، ورنہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ ایک امی شخص سے ایسا پاکیزہ و خوبیوں والا اور حکمتوں والا کلام بن نہیں سکتا۔ اب یہ تو سب کو پتہ تھا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ان کے سامنے تھی کہ انہوں نے ظاہری کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا تھا، کسی سے نہیں پڑھا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی توریت کو پڑھ کر بیان کیا تھا، نہ توریت کے بارے میں کبھی بیان کیا تھا۔ اب جب یہ کلام الہی نازل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بتانا شروع کیا نا کہ تمہاری کیا آیت توریت میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں
کیا میری ساری نشانیاں موجود نہیں ہیں میری شخصیت کی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسا جو فرمان یہ فرمایا ہے، یعنی ساری ڈیٹیل سے ابھی پچھلی آیات میں بیان ہو چکی ہیں، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا یہ ساری نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ تو یہ ایک کھلا بیان تھا، انہیں کر دینا چاہیے تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ حق ہیں، یہ وہ اپنی ساری محفلوں میں بھی کہتے تھے کہ حق ہیں، لیکن بغض اور حسد نے ان کو مروا دیا۔ اور ابن سوریہ جو قطوینی ہے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کوئی چیز ایسی نہیں لائے جسے ہم پہچان لیں، نہ آپ کے پاس کوئی روشن دلائل ہیں۔ تو اس پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، یعنی یہ اس کا شان نزول ہے۔ چونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیغمبر آخر زمان کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی عادت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی عہد ہی نہیں لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، استغفر اللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی تو یہ عادت ہے کہ عہد کیا اور توڑا، عہد کیا اور توڑا، اور ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہے۔ یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں فرما دیا ہے کہ یہ ان کی اکثریت بالکل خالی ہے، اور نابازہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ پھینک دینا۔ ان لوگوں نے ایک الگ سے مطلب وتیرہ یہ پکڑ لیا کہ جس طرح سے بھی ہو ہم نے یہ بات مانی نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو دکانیں چل رہی تھی وہ بند ہونے کا انہیں ڈر تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ تصدیق کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا جو دنیا داری چل رہی ہے تو اس سے کہیں ہم اس سے اپنا تباہ نہ کر بیٹھیں، اپنا کاروبار نہ ختم کر لیں۔ یہ ان کا کاروبار تھا نا، روزی روٹی تھی ان کی، تو وہ ختم ہو جانی تھی، تو اس لیے انہوں نے بالکل اس سے انکار ہی کر دیا۔ تو انہوں نے انکار کرنے کی ان کے پاس کوئی خاص وجہ تو تھی نہیں، تو پھر وہ اسی طرح سے عہد کرتے تھے، توڑ دیتے تھے، وعدہ کرتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا حق سامنے آنے کے باوجود آنکھوں پر جو پردے پڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت سے ہر انسان کو محفوظ رکھے اور امت محمدیہ پر خصوصی کرم فرمائے۔